میرے پیر کامل حضرت معروف پیر مدظ اللہ العالی لکھتے ہیں، 9 دروازے بند کر کے من کا رول، خود کی منزل پانا ہے تو من کی آنکھیں کھول۔ تو پیر کامل مرید کو تلاوت الوجود کی تعلیمات سے لازوال کرتا ہے اور کچھ عرفانی نکات دے کر اس کو اپنے وجود میں غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت، اس کی نشانیاں آفاق میں تب ہی نظر آ سکتی ہے جب وہ اس کا نظارہ انفاس میں کرے گا، یعنی اپنے وجود میں کرے گا۔ تو اس شعر میں 9 دروازوں سے آخر کیا مراد ہے؟ تو 9 دروازوں سے مراد انسان کے ظاہری وجود کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جس نے جانا خود کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ تو اس کے معنی ہے کہ جو 9 دروازے اللہ رب العزت نے انسان میں رکھے ہیں، تو وہ 9 دروازے کچھ اس طرح ہیں جیسے 2 آنکھ، 2 کان، 2 ناک، اور بھی ایسے دروازے جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کے ظاہری وجود میں رکھا ہے۔ جو اس میں غور کرے گا وہ اللہ کی نشانیوں کو خود میں پالے گا۔ اس لیے طریقت کی تعلیمات میں جب پیر مرید کو ذکر عطا کرتا ہے تو وہ اس کو تاکیدن کہتا ہے، یعنی میں ذکر روحی کی طرف اشارہ ہے، تو وہ تاکیدن کہتا ہے کہ آنکھیں بند کرنا شرط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بھی تجھے پانا ہے تیرے اندر ہی پا۔ جب تو اندر پائے گا تو باہر بھی پائے گا۔ جب تک اندر اس کے جلوے، اس کا دیدار نہیں پاتا، تجھے باہر بھی اس کے قدرت کے جلوے نظر نہیں آئیں گے۔ اس مقام پر پیر سالک کو ذکر قلبی اور ذکر روحی عطا کرتا ہے، جس سے اس کا قلب بیدار ہونے لگتا ہے، یعنی من کی آنکھیں کھلنے لگتی ہیں۔ لطیفہ قلب، جس کو اہل تصوف قلب کا جاری ہونا بھی کہتے ہیں، کیونکہ قلب حقیقی ایک لطیف ہے، وہ لطیفہ ربانی ہے، وہ جوہر لاسانی ہے۔ اس لیے قرآن بھی تو حضور پاک کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اور ایک حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا، وہ تو بیدار رہتا ہے۔ جو اس جوہر لطیف سے ہی خدا کے ہونے کا احساس کرتا ہے، کیونکہ اس کا احساس یعنی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس بھی جو ہے اس لطیف جوہر کے بیدار ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس مقام پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کے وجود میں 3 مقام ہیں، نفس، دل اور روح۔ وہ ایسے ہیں کہ جو نفس کی تاریکیوں میں گم ہو کر قلب اور روح کے لطیفے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب سالک مراقبہ میں ڈوبتا ہے تو وہاں اس پر ایک سمجھ کھلتی ہے کہ نفس، دل اور روح کو ایک کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ تو جب سالک ذکر، فکر اور پیر کی صحبت سے نفس اور قلب کی صفائی کرتا ہے تو وہ ایک ہونے لگتے ہیں، اور نفس اور قلب کی روشنی کی وجہ سے اس کی روح میں چمک ظاہر ہونے لگتی ہے، یعنی اس کی روحانیت جو ہے وسیع ہونے لگتی ہے، اس کی روحانیت کا دائرہ بڑھنے لگتا ہے۔ پھر اگر سالک اور محنت و مراقبہ کر کے پیر کی توجہ خاص سے، یہ بات ذہن نشین کر لینا میری، پیر کی توجہ خاص سے روح کے لطائف کو بیدار کر سکتا ہے۔ روح کے لطائف کو کیا کر سکتا ہے؟ بیدار کر سکتا ہے۔